اور یہ جو فرعون تھا یہ اس وقت مصر کا ہیڈ تھا، بڑا تھا۔ ویسے تو اس وقت بادشاہوں کو بھی فرعون کہتے ہیں۔ پھر یہ لمبی تفصیل ہے، آپ نے سورہ یوسف میں پڑھی اور سنی ہوگی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ضرورت کے لیے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا، اور وہ آج کل کے زمانے کی زبان میں گندم خوراک، اس سلسلے میں چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو وہاں بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام جو مورخین نے اور محققین نے لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے پیغمبروں میں خوبصورت تھے، آپ کے علاوہ نبیوں میں رسولوں میں وہ خوبصورت تھے۔ ان کی بھی علیحدہ ایک تفصیل ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کو امانت دی گئی، انہوں نے امانت کا خیال رکھا، پھر انہیں سمجھایا۔ یہ منصوبہ بندی آپ کہہ سکتے ہیں، جسے آپ منصوبہ بندی کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے ساری یہ خوشخبری دی کہ جناب والا اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، قصہ مختصر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا گیا اور کہا بھی گیا کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ تو ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے جب کوئی اچھے انسان، باعمل انسان نہ مل رہے ہوں تو ملک کو اسلامی نہج پر لانے اور چلانے کے لیے کوئی اپنے آپ کو پیش کر دے کہ اس عہدے کے لیے میں بہتر ہوں، تو اس کی اجازت موجود ہے، ہر جگہ نہیں کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا پر فضیلت دی۔ یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے عالمین کا، اور یہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، یہ یہودی تو تھے بھئی، یہ تورات کے ماننے والے تھے، ان کو آپ آج کل کے دور میں موسوی بھی کہتے ہیں۔ وہ دوسرے جو تھے وہ نصارہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہ انجیل ان پر اتری تھی، ان پر تورات تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے آپ کو اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، پھر تم مجھے بھول گئے۔ آگے بات آ رہی ہے کہ اس دن کا تمہیں کوئی خوف نہیں جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس پر آپ غور کریں گی سفارش کیا ہوتی ہے۔ ایک ہے سفارش جبری قہری، ایک ہے درخواست، ہماری زبان میں شفاعت بھی کہتے ہیں عربی میں۔ آپ نے آیت الکرسی میں پڑھا ہوگا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس دن کوئی شفاعت سفارش نہیں کر سکے گا مگر اس کی اجازت سے، یعنی اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا۔ اور سب سے بڑے سفارشی، شفاعت کی درخواست کرنے والے حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ ان کے علاوہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، یہ اللہ کی اجازت سے درخواست کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی اجازت سے حافظ قرآن، قاری قرآن قیامت کے دن شفاعت کی درخواست کرے گا اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے قریبی اعزاء و اقرباء کے لیے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر آپ غور کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں افراط و تفریط بہت ہے، یا تو آگے بڑھ جاتے ہیں یا بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں اور وہ انکاری ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مشروط درست ہے، جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہے، مسجد میں آپ نے کوئی ماں باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چندہ دے دیا
مدرسہ بنا دیا، کسی یتیم کو کپڑے دلا دیے، یہ ساری نیکی کے کام ہیں۔ کہیں آپ نے پانی کا بندوبست کر دیا، کسی بچی کے لیے جہیز کا انتظام کر دیا، کوئی آدمی بیمار ہے اس کے لیے آپ نے دوائی کا انتظام کر دی، یہ سارے طریقے ہیں اور یہ سارے درست ہیں۔ لیکن اس طرح کی شفاعت نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کو کہے یہ مان جو میں کہہ رہا ہوں۔ درخواست میں اور روب میں، دبدبے میں، آرڈر میں فرق ہے۔ وہاں درخواست تو ہوگی اللہ کی اجازت سے، لیکن اللہ پر نہ کوئی آرڈر دے سکتا ہے، نہ کوئی اونچی آواز سے بات کر سکتا ہے۔ اچھا جی، شفاعت جو ہے ایک ہے درخواست، جیسے میں نے بتایا، تو جس شفاعت کے ہم انکاری ہیں وہ شفاعت قہری ہے، کہ کوئی شخص کہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی مان۔ جو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ لا علم ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی شفاعت ضرور ہوگی اور ہم ضرور جو ہے جنت میں جائیں گے۔ یہ لفظ ضرور اللہ کی مرضی پر ہے، بندہ اس میں کوئی دخل عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مرضی مانے، اللہ کی مرضی نہ مانے۔ پیغمبر شفاعت کرنے والے ہیں اور اللہ ماننے والے ہیں، لیکن یہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، شفاعت کی درخواست کریں گے، اللہ درخواست قبول کریں گے اور چھوڑتے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے، یہاں تک کہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو جنت میں نہیں ہوں گے، تو پھر درخواست کریں گے، اللہ ان کو بھی چھوڑ دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ ایک تو یہ ہے جی شفاعت۔ دوسری یہ ہے کہ جی لے جی یہ پیسے تھوڑے سے لے لو، یہ شفاعت کی قسم ہے۔ جناب زمین لے لو، بھینس لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو اور چھوڑ دو، یہ نہیں ہوگا۔ ایک ہے یہ بھی ہے کہ جناب وہ اس سے بڑا ہے۔ اب ڈی سی کے افسر جو ہے ہمارا، اس سے بڑے افسر بھی ہیں، وہ تو ان کو روب سے کہیں گے نا، ڈانٹ کے کہیں گے کہ اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ ان تینوں سفارش کی قسموں میں سے کہ اللہ کو کوئی پیسے دے دے، کوئی مربے دو چار دے دے، کوئی ڈالر دے دے کہ اللہ چھوڑ دے، اس طرح کی بات نہیں ہے وہاں۔ نہ کوئی اللہ پر روب جما سکتا ہے، اس طرح کی بھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اور ایک اور بات بھی نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ باقی نیکیاں ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس اتنے بزرگ ہیں، ولی ہیں، یہ لے لو اور یہ چھوڑ دو، اس طرح بھی نہیں ہو۔ ایک صورت ہے اور وہ ہے درخواست کی، من ذا الذی، کہ جو شخص یشفع عندہ، اللہ کے پاس جو درخواست کرے گا شفاعت کی، الا باذن، اس کی اجازت سے ہوگی، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکے، کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہوگا جناب وہاں۔ اگلی آیت نمبر 49، فرمایا میرے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرعون جو ہے سب کو دبا کے رکھتا تھا، اور پھر اس فرعون کا ظلم مشہور تھا۔ ہوا یہ کہ تھوڑے سے حضرت یوسف علیہ السلام اور یہ لوگ وہاں پہنچ گئے مصری، تو تھوڑے سے وہ آگے بڑھے اور فرعون کے اجلاس میں، فرعون کے دربار میں ایک شخص نے بتا بھی دیا، جس کو آپ نجومی کہتے ہیں، کہ جناب ایک ایسا آنے والا ہے کہ جو آپ کی حکومت کا تیا پانچا کر دے گا۔ اب وہ اس دنیا میں آنے ہی والا ہے۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی حکومتیں ہیں، یہ ہماری جو مذہبی طبقے کی پاکستان میں، پاکستان کی حکومتوں میں رسائی نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اس آدمی کی اہمیت ہے جو اسی طرح قومی یا صوبائی اسمبلی کا
ممبر منتخب ہو کر ان کے ہاؤس میں آئے۔ عام آدمی جتنا قابل ہو، عام آدمی جتنا نیک ہو، ان کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس طرح کے الیکشن میں اس طرح کی ہم لوگوں کو سیٹیں نہیں ملتی، بہت کم ملتی، اس لیے پاکستان میں اس کی پذیرائی نہیں ہوتی کہ یہاں کے قانون کے مطابق جو قومی اسمبلی کا ممبر ہوگا، جو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوگا یا چھوٹا موٹا ممبر ہوگا، قانونی طور پر اس کی اہمیت ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس کو بھی کہا گیا کہ واہ، اس نے کہا پہلا آرڈر یہ جاری کیا فرعون نے، پہلے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی نجومی نے کہا، پھر اس نے کہ جو لڑکے پیدا ہوں، بچے، ان کو قتل کر دو، اور جو بچیاں پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو۔ اب بچوں کو قتل کروانے کا اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی بچہ آ جائے جس کے لیے مجھے بتایا گیا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، لیکن اللہ تو اللہ ہے۔ اچھا، یہ نجومیوں کے بارے میں بھی سن لیجیے، نجومیوں کا کلہم طریقہ کار غلط ہے۔